جرجیت صاحب گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک ریڈ سگنل ہے، گاڑی روک دی. لیکن اب جرجیت صاحب کی عقل کہہ رہی ہے گاڑی روکنے میں فائدہ کیا ہے؟ گاڑی روکنے کے لیے تو قانون اس وقت بنتا ہے جب آگے سے گاڑی آ رہی ہو، دائیں سے بھی آ رہی ہو، بائیں سے بھی آ رہی ہو. اسی لیے نیم بنائے گئے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. لیکن جرجیت صاحب دیکھ رہے ہیں ریڈ لائٹ ہے، لیکن سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، بائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے. تو اب گاڑی کو ریڈ سگنل پر روکنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے، چلو ہم گاڑی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. جیسے ہی جرجیت صاحب گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، جرجیت صاحب کا چالان کٹ جاتا ہے، یا پولیس وہاں کھڑی ہے فوراً پکڑ لیتی ہے اور ہمارا چالان کاٹ دیتی ہے. اب آپ چاہے جتنا کہیے صاحب کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی، میں نے آگے بڑھا دی. نہیں، گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن گورنمنٹ نے ایک نیم بنایا ہے، ٹریفک کا ایک قانون ہے کہ ریڈ سگنل پر آپ کو گاڑی روکنا ہے تو روکنا ہے، چاہے سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمارا نقصان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن ہمیں قانون کو فالو کرنا ہے. یہی نیم ہے اسلام کا، ایک قانون بنا دیا ہے. اب چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو، ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس قانون پر چلنا ہے، ہمیں اس قانون کو پورا کرنا ہے. سر میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن قرآن کا قانون یہ ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب اور جوا اور بتوں کے تھان، آستانوں کے تھان اور فال کے تیر، یہ سب کی سب حرام ہے. ایک قانون بنا دیا کہ شراب حرام ہے. اب آپ کہہ لیجئے کہ صاحب ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، ٹینشن بہت زیادہ، اس لیے تھوڑی سی شراب پی لیتے ہیں، اس میں ہمیں فائدہ ہے کہ ہمیں نیند آ جائے گی. ہمیں اس قانون کو ماننا ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قدامہ ابن مظعون نے بخاری شریف کے اندر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بیماری کی حالت میں وہ بستر سے بھی اٹھتے نہیں تھے. کبھی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تھی تو لاٹھی لے کر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دن ان کو شدید درد ہوا، اس بزرگ صحابی کو اتنا درد ہوا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے، تو ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو شراب کی تھوڑی سی مقدار ان کو دے دی. اے قدامہ، یہ تھوڑی سی شراب پی لیجیے، آپ کے ساتھ مجبوری ہے، درد سے آپ کراہ رہے ہیں، بے چین ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اور اس وقت ہم آپ کو کسی ڈاکٹر، کسی حکیم کے پاس بھی لے کر نہیں جا سکتے ہیں، رات کافی ہو چکی ہے. تو قدامہ ابن مظعون نے یہ سوچ کر کہ چلو تھوڑی سی شراب پی لیں، اس میں حرجی کیا ہے، انہوں نے 2-4 گھونٹ شراب کی اس لیے پی لیے تاکہ درد کا اثر ختم ہو جائے اور مجھے نیند آ جائے. جیسے ہم لوگوں کو جب درد ہوتا ہے تو نیند کی 1-2 ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، انہوں نے بھی شراب کے چند گھونٹ پی لیے. یہ خبر صبح ہوتے ہوتے حضرت ابو ہریرہ کو مل گئی، اور ابو ہریرہ کے ذریعے خبر دھیرے دھیرے حضرت عمر فاروق کے پاس چلی گئی. حضرت عمر فاروق نے قدامہ ابن مظعون کو دوسرے دن بلایا اور پوچھا کیا تم نے شراب پی تھی؟ انہوں نے اقرار کیا کہ سر میں درد، پیروں میں درد، ہاتھ میں درد، شدت درد جب بڑھ گیا اور مجھے رات میں بہت زیادہ بے چینی ہونے لگی تو میں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی تاکہ سکون مل جائے. حضرت عمر فاروق نے کہا مجبوری میں بھی اللہ کے رسول نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی ہے، بیماری میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کی پینے کی کوئی اجازت نہیں ملتی ہے، لہٰذا تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، تمہیں 40 کوڑے مارے جائیں گے. سارے صحابہ کی میٹنگ ہوتی ہے. صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین، بزرگ صحابی ہیں، مسئلہ معلوم نہیں تھا، مجبوری میں شراب پی لی ہے.
چھوڑ دیجئے، کمزوری ہے ان کی اوپر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث یا ایسا واقعہ بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی مجبور نے مجبوری میں شراب پی ہو اور اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا اور میں نے چھوڑ دوں گا، لیکن کسی کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے صحابہ کی، تو اس میں یہ طے ہوتا ہے امیر المومنین کوڑے ان کو لگا لیجئے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن 2-4-5 دن کی چھوٹ دے دیجئے، مہلت دے دیجئے، تاکہ یہ طبیعت ان کی خراب ہے یہ صحیح ہو جائیں۔ ہاتھوں پیروں میں درد ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، تھوڑی سی طاقت آئے گی تب آپ ان کو کوڑے مار لینا، 1 ہفتے کا مہلت دے دو، 1 ہفتے کا ٹائم دے دو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر 1 ہفتے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو گیا اور میں اس دنیا سے چلا گیا، اور قیامت کے دن جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے سامنے ایک مجرم آ گیا تھا پھر تم نے اس کو سزا کیوں نہیں دی، اس کو 40 کوڑے کیوں نہیں لگائے، جبکہ مجرم نے اپنے جرم کو قبول کر لیا، تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں، ان کو آج ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔ بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ پھر قدامہ ابن مظعون اس بوڑھے صحابی کو حضرت عمر فاروق نے 40 کوڑے پڑوائے، اور 40 کوڑے ان کو جب مارے گئے تو ان کو ہڈیوں میں اتنا سخت چوٹ لگ چکی تھی ان 40 کوڑے کھانے کے بعد، پھر وہ 1 سال 2 سال تک بستر ہی پہ پڑے رہے، پھر وہ اٹھنے کے لائق نہیں رہے۔ وہ 40 کوڑے کھانے کے بعد وہ پیشاب و پائخانہ بھی بستر پر کیا کرتے تھے، پھر وہ اٹھنے کے لائق نہیں رہے، وہیں وضو بنوایا جاتا تھا اور اسی بستر پر وہ نماز پڑھتے تھے۔ 40 درے کھانے کے بعد، کوڑے کھانے کے بعد ان کا جنازہ اسی بستر کے اوپر اٹھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق نے ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ اندازہ لگائیے، بیماری میں، مجبوری کے اندر، جب درد بند نہیں ہو رہا تھا تو نیند آ جائے، اس مجبوری میں انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی، اس پر بھی حضرت عمر فاروق نے ان کو 40 کوڑے مارے۔ آج ہمارا موجودہ اور نوجوان کا طبقہ ذرا سوچے اور بتائے، انصاف کرے، کیا اس کو ایسی مجبوری ہے؟ اور مجبوری ہے بھی تب بھی شراب جائز نہیں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹریفک نیم کا النگھن آپ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی سادھن، کوئی گاڑی آ رہی ہو نہیں، اگر ریڈ سگنل ہے تو آپ کو رکنا ہے، چاہے ایکسیڈنٹ ہو یا نہ ہو۔ اسی طریقے سے قرآن نے جو نیم بنا دیا، جو قانون بنا دیا، وہ ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو فالو کرنا ہے۔